اے خداوند یسوع المسیح ناصری، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ابن مریم، ابن داؤد، ابن آدم اور ابن خدا ہے۔ تو خدا کا نذیر اور خدا کا معصوم برہ، نسل انسانی کی کفارہ بخش قربانی بنا۔ تسلیب و قیامت کی یادگار عید منانے سے پہلے ہم تیرے رنج و الم اور دکھ درد بھری حالت کو یاد کر کے تیرے حضور حلیم و فروتن اور عاجز و انکسار ہو گئے ہیں، اور روزے اور دعاؤں کے ساتھ خاکسار ہو کر لاکھ لاکھ بار سجدہ شکر گزاری پیش کرتے ہیں کہ تو ہم گنہگاروں کی خاطر رد کیا گیا، بے عزت ہوا، بے حد شرمندگی اٹھائی، تنہائی اور جدائی قبول کی، ہر طرح کے الزامات برداشت کیے، انتہائی دکھ اٹھایا اور لعنتی موت قبول کر گیا۔ یہی تیری صلیب کا مطلب اور خدا باپ کی محبت کا اظہار اور میری نجات کا فخر ہے۔ آمین۔ بنا تھا
تازہ من وہی کھائے عشق کی مالا جپنے والا بھرپور جیون پائے قدموں سے تیرے جو بھی لکھتے تازہ من وہی کھائے عشق کی مالا جپنے والا بھرپور جیون پائے قدوس 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 وہی ہے پاک خدا قدوس 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 وہی ہے پاک خدا لکڑی پہ لٹکا ناصری دینے کو زندگی وہی بنا تھا راستی دینے کو راستی وہی بنا تھا نانسی دینے کو راستی خداوند یسوع المسیح کے قابل تعظیم بابرکت اور زندگی بخش نام میں آپ کی خدمت میں بہت بہت سلام عرض۔ خدا باپ کا شکر ہے جس نے اپنے بڑے کرم سے ایک بار پھر سے مجھے اور آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم زندہ خدا کا زندگی بخش کلام سن پائیں۔ ابھی آپ اولیور آصف کی معرفت جن کا تعلق انڈو پاک ہلودہ چرچ اسٹاک ہوم سویڈن سے ہے، خدا کی حمد کا گیت سن رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ نے برکت پائی ہوگی۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ ہم زندہ خدا کا کلام سنیں اور برکت پائیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے کتاب مقدس کو کھول دیا گیا ہے۔ یہ بائبل مقدس ہمارے لیے نور، ہدایت اور زندگی ہے۔ اس کتاب مقدس کے پڑھنے والے، سننے والے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ آپ خدا کے مبارک لوگ ہو جنہوں نے اپنا قیمتی وقت خدا کا اعلیٰ و اکمل کلام سننے کے لیے قیمتی وقت دے دیا ہے۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر اپنے پاک کلام کی قدرت سے اور اپنی پاک حضوری کی طاقت سے مجھے اور آپ کو نئی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ تو آئیے تلاوت کلام پاک سنیے۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس موجود ہو تو بہت اچھا ہوگا کہ آپ بھی میرے ساتھ تلاوت کریں۔ اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، بڑے احترام سے، خدا کے خوف سے، بڑی توجہ سے، سنجیدگی سے خدا کا پاک کلام سنیے۔ تو آئیے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ فرمودات الوسیع، خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلے ہوئے ارشادات۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب ہے اور اس کی 16 سے 18 آیت تک تلاوت ہوگی۔ اس طرح سے لکھا گیا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے
تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے بیٹے، میری بیٹی، میرے بھائی، میری بہن، میرے بزرگ، آپ جو بھی خدا کا کلام سن رہے ہیں، آپ کے لیے ایک بہت ہی بڑی خوشخبری، خوشی کی بات لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے۔ وہ خوشخبری، وہ بڑی برکت کی بات کیا ہے خدا کے کلام میں سے؟ وہ یہ ہے کہ روزوں کے فائدے۔ جب ہم خاک ساری سے، حلیمی اور فروتنی سے، عاجزی اور انکساری سے اپنے باطن میں پست ہو کر خدائے بزرگوں برتر کے تخت کے سامنے حاضری دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا پیش کرتے ہیں، تو ہمارے مسئلوں کا حل ہو جاتا ہے، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، دعاؤں کا جواب آ جاتا ہے۔ میرے پچھلے پیغام میں اسی بات پر زور تھا کہ اگر ہم خاک سار بن جائیں تو کیا برکات ہوں گی۔ آج میں یہ خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کی کہ اگر ہم روزوں کے ساتھ دعائیں کریں، خاک سر بنے، خستہ ہو جائیں، شکستہ ہو جائیں، اور پھر بڑے بڑے فائدے، بڑے بڑے نفع، بڑے بڑے انعامات، بڑے بڑے بدلے اور بڑے بڑے اجر نصیب ہو جائیں گے۔ ابھی آپ تلاوت سن رہے تھے کہ المسیح نے کہا جب تو روزہ رکھے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ اگر تو روزہ رکھے تیری مرضی ہے، نو نو نو، آپ نے فرمایا جب تو روزہ رکھے، کیونکہ ان دنوں میں یہودی لوگ ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے ہر صورت، اور اسی طرح مسیح نے اپنے شاگردوں کو بھی کہا کہ روزے رکھنے ہیں، اور جب رکھنے ہیں تو کس طرح رکھنے ہیں، رکھو گے تو پھر کیا بدلہ اور کیا اجر نصیب ہوگا۔ تو آج اسی پر بات ہوگی کہ اگر ہم روزے رکھیں گے تو کیا بینیفٹس ہوں گے، کیا گینز ہوں گے، کیا گفٹس ملیں گے، اور کیا ریوارڈز نصیب ہوں گے۔ تو سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں سے، نمبر 1، اگر میں اور آپ خدا کے پاک حضور میں عاجز ہو جائیں، خاکسار ہو جائیں، دعا روزے کی عادت اپنا لیں، سب سے پہلی برکت، سب سے پہلا انعام، پہلا اجر، پہلا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا بدن جو ہے اس کی صفائی ہو جائے گی، آپ کے جسم کے سپرنگز جو ہیں یہ صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ پہلا انعام، پہلی برکت یہ ہوگی، پہلا فائدہ یہ پہنچے گا۔ فاسٹ پیوریفائز یور باڈی، فزیکل سپرنگز کلینزنگ۔ لوگ اس بات پر بالکل نہیں سوچتے، وہ سوچتے ہیں دعا مانگ لی، گرجے سے ہو آئے، بات ٹھیک ہو گیا۔ نہیں، خود آپ کا جو بدن ہے میرے بھائی میری بہن، یہ متبرک ہے، یہ خدا کی صنعت کا آخری شاہکار ہے۔ اس بدن کا خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس بدن کے سپرنگز بالکل صاف رہنے چاہیے۔ کوئی چیز ہماری باڈی کے اندر آڑ پھاس نہ کرے، اس کی کلینزنگ ہو، اس کی پیوریفیکیشن ہو۔ اور وہ کیسے ہوگی؟
دعا اور روزے کے ساتھ. یہودی لوگ اس زمانے میں 2 دن کھانا کھاتے تھے پھر روزہ، 2 دن کھانا کھاتے تھے پھر روزہ. وجہ یہ تھی کہ شریعت میں خدا نے ان کو کہا تھا کہ تم نے جو میں نے تم کو بدن دیا اس کا بڑا خیال رکھنا ہے، بڑا صاف رکھنا ہے، اور روزے کے ساتھ اس کی پیوریفیکیشن ہونی چاہیے. تمہارے رنگ پسٹن کلیئر رہنے چاہیے، سپرنگ بالکل ٹھیک ہونی چاہیے. یہ خدا کا بدن ہے جو آپ کو ملا، اس نے بنایا ہوا ہے. او مائی گاڈ، خدا کے بندے داؤد نے کہا یو ہیو کریٹڈ می کیوریسلی، ونڈرسلی، امیزنگلی، ونڈرفلی، کمپلیٹلی، پرفیکٹلی. اور جب یہ صورتحال ہے آپ کی باڈی کی، میری باڈی کی، تو روزے کے ساتھ اس کو صاف کرو. پہلا فائدہ یہ ہے. اگر سمجھ نہیں آتی اس بات کی تو پلیز حضرت موسیٰ سے ملاقات کیجیے، پلیز دانیل، صدرک، میشک، عبدالنجو سے ملاقات کیجیے. استثناء 34واں باب اس کی 7ویں آیت پڑھیں. حضرت موسیٰ خدا کا بندہ 120 سال کا تھا، نہ آنکھوں میں دھندلاہٹ آئی، نہ طبعی قوت کم ہوئی. کیوں؟ وہ روزے اور دعا میں رہتا تھا. اس طرح سے اس کو دیکھیے خدا کے بندے کو. جب 40 دن 40 رات روزہ رکھ کے خدا کے حضور پہاڑ سے نیچے اترا تو بائبل میں لکھا ہے لوگوں نے اس کو مریل نہیں دیکھا، نحیف نہیں دیکھا. اس کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ جلالی اور چمک رہا تھا. یہ برکت ہوگی، باڈی پہلے سے بھی بہتر. دانیل کی کتاب کا پہلا باب بڑے غور سے کسی وقت پڑھو جب موقع ملے. دانیل، صدرک، میشک، عبدالنجو، یہ چاروں نوجوان شاہی خاندان کے لڑکے نوعمر، لیکن خدا کے کلام سے اور ماں باپ کی وجہ سے ایسی تعلیم پائی کہ روزے سے انسان ٹھیک رہتا ہے فزیکلی. تو جب یہ قیدی ہو کے چلے گئے بابل میں تو بادشاہ نے کہا یہ جو شاہی لوگ ہیں، شرفا کے بچے ہیں، ان کو تیار کرو میری کورٹ میں کھڑا ہونے کے لیے، کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے. تو بادشاہ نے شاہی خوراک کا بندوبست فرمایا. جو بادشاہ میں پیتا وہی ان کو دی جائے، جو شاہی کھانا ہے دیا جائے. لیکن دانیل نے کہا نو سر، ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے، ہم سور نہیں کھاتے. اور پھر آپ جو شاہی کھانا پہلے بت کے پاس لے کے جاتے ہو برکت کے لیے، ہمیں منع ہے یہ سارا کچھ، ہم یہ کھانا نہیں کھائیں گے. تو جو ان کا افسر تھا اس نے کہا او نوجوانوں، کیوں مجھے مروانا اپنے بادشاہ سے؟ بادشاہ نے کہا یہ کھانا کھاؤ، آپ نہیں کھاؤ گے تو پھر میرا سارا اڑا دے گا بادشاہ. کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا سر پریشان نہ ہو، ہم جانتے ہیں کیا کھانا چاہیے، صحت کس چیز سے بنتی ہے. کیا ہوگا؟ ہمیں سوپ دیا جائے ہری سبزیوں کا، ساگ پات دیا جائے 10 دن، اور صاف پانی دیا جائے جتنا بھی دے سکتے ہو. تو وہ جو افسر تھا وہ حیران ہو گیا، اس سے کیا ہوگا؟ دانیل نے کہا یہ ہمیں پتا ہے، ہم دعا روزے میں رہنے والے لوگ ہیں، باڈی کو ٹھیک رکھنے کا ہمیں پتا ہے، خدا کے کلام نے ہمیں تعلیم دی ہے. بیج سبزیوں کے وہ استعمال کیے انہوں نے، ہری سبزیاں، ان کے بیج، ان کا سوپ بنا کے پتلا پتلا وہ پیتے تھے 10 دن، اور صاف پانی پیتے تھے. کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ یہ ہے خوراک باڈی کو صحیح کرنے کے لیے؟ یہ ہے خوراک. لوگ ان کھاتے ہیں لیکن خوراک نہیں کھاتے. 10 دن کے بعد کیا ہوا؟ دانیل
اور اس کے دوستوں کے چہرے دوسرے تمام نوجوانوں سے زیادہ بارونق تھے، زیادہ شگفتگی تھی، زیادہ خوبصورت تھے، نوجوان تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ دعا روزے سے کیا بدن میں برکت آتی ہے۔ کھاتے تھے تو خوراک کھاتے تھے، ان نہیں کھاتے تھے جس سے پیٹ ہی بڑھ جائے۔ تو میرے اور آپ کے لیے آج خوشی کی خبر یہ ہے کہ یہ بدن جو خدا کا ہے، خدا نے دیا ہے، اس کی صنعت ہے۔ روزے سے، دعا سے اس کو صاف ستھرا رکھو، تندرست رکھو، جیسے موسیٰ کا تھا، دانیل کا تھا، صدرک میشک عبدنجو کا تھا۔ دوسرا فائدہ لوکا 4:14 میں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے، 40 دن کے روزے کے بعد جب وہ یرو کے علاقے کے لال سرخ پہاڑوں میں سے باہر نکلے، روح سے بھرے ہوئے تھے، روح کی طاقت آسمانی، اور اس قوت کے ساتھ وہ باہر آئے۔ وہ لاغر نہیں تھے، مرنے والے نہیں ہو گئے تھے، روح کی قوت سے بھر کر نکلے، گلیل کی طرف انہوں نے سفر شروع کیا۔ جدھر جدھر جاتے دھوم مچتی جاتی، معجزات، عجیب کام، نشان، عجائب و غرائب۔ اور وہ اپنے گاؤں پہنچے، ناصرت، واہ واہ واہ، اور وہاں پہنچ کے عبادت خانے میں گئے، پاک روح کے مسے کے نیچے کلام سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے کوئی تکبر نہیں کیا، بلکہ اعلان کیا کہ خدا کا روح مجھ پر ہے، اور اس مسے کی وجہ سے اتنی طاقت ہے کہ اب میں غریبوں کو خوشخبری سناؤں گا، میں اندھوں کو آنکھوں کی روشنی دوں گا، میں تمام غلاموں کو، قیدیوں کو آزاد کروں گا، میں تمام کچلے ہوئوں کو آزادی دوں گا، کیونکہ روزے اور دعا سے پاک روح نے مجھے گھیر لیا ہے، اور اب روح کی طاقت سے ایسی خدمت کروں گا۔ بھائیو، آپ جو سن رہے ہیں، کیا زندگی میں ایسا تجربہ ہوا؟ یہ انعام ملا؟ یہ ہے دعا روزے کے فائدے۔ آج کل بھی منادیاں ہو رہی ہیں، کلام کی بڑی گپ شپ ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہر طرف۔ کیا دعا اور روزے سے خدا کی قدرت، خدا کی قوت آپ کی زندگی میں ہے، اور روح کی قوت سے مسیحی زندگی گزار رہے ہو اور کلیسیا میں خدمت کر رہے ہو؟ اس طرح گزارا نہیں ہوگا۔ مسیح کی نقل کرو، اس کی پیروی کرو، اسے سیکھو کہ دعا سے، روزے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ایمانداروں، کلیسیا کے ذمہ داروں، میں بھی آپ کی طرح خدا کا خادم ہوں۔ خدا کا خوف کرو اور گھٹنوں پر آ جاؤ، آؤ شکستہ ہو جائیں، حلیم ہو جائیں، آؤ خستہ ہو جائیں، شکستہ ہو جائیں، اور مسیح کی طرح پاک روح سے بھریں، تاکہ جدھر جائیں آگ لگتی جائے، جدھر جائیں بیداری آ جائے، جدھر جائیں شور مچ جائے کہ پینٹیکاسٹل آ گیا ہے، روح سے معمور آ گیا ہے، نجات یافتہ آ گیا ہے، خدا کا بیٹا بیٹی آ گئے ہیں، اب کچھ ہوگا۔ تیسری جو برکت کی بات ہے اور فائدے کی بات ہے، انعام ہے، عزرا 8:21 سے 23 آیت پڑھیں۔ دعا اور روزے سے الہی تحفظ، ڈیوائن پروٹیکشن نصیب ہو جاتی ہے۔ نہ صرف اسپرچول پاور، بلکہ سپر نیچرل پروٹیکشن ہمیں مل جاتی ہے۔ خدا کا فقیہ کامل، خدا کا خادم عزرا جب بابل کے ملک سے اسرائیلیوں کو لے کے چلا یروشلم کی طرف، بڑا سفر تھا، مشکل سفر تھا، راستے میں دریا تھے، نالے تھے،
دشمن تھے، غیر قومیں تھیں، وہ حملہ کر سکتے تھے. کیا ہوا؟ ہوا کے دریا کے پار کٹھے ہوئے اور خدا کے بندے نے، خدا کے خادم نے سب لوگوں کو کہا، اپنی کانگریگیشن کو کہا روزے میں ٹھہر جاؤ، کل سب روزہ رکھیں گے. کیوں سر؟ خدا کی مدد مانگیں گے سفر میں حفاظت کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، خطروں سے بچنے کے لیے روزہ رکھیں گے، میں بھی اور تم سب. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بادشاہ سے میں نے اجازت چاہی تو مارے شرم کے میں نے ان کو اپنے تحفظ کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہمیں گارڈز دو، ہمیں ملٹری دو، کلاشن کوفوں کے ساتھ دو اور گھڑ سوار بھی دو، تاکہ وہ ہمیں یروشلم تک چھوڑ کے آئیں، ہمیں دشمن پڑ نہ جائیں اور ہمیں نقصان نہ پہنچے. مارے شرم کے اس نے اپنی پروٹیکشن کے لیے بادشاہ سے سپاہی نہیں مانگے. آج جب میں دیکھتا ہوں خدا کے خادموں کے گھروں کے باہر گارڈز کھڑے ہیں گنز کے ساتھ، کلاشن کوفوں کے ساتھ، اور جب خدا کے شہزادے وہ بڑے بڑے جو ایونجلسٹ ہیں جب جاتے ہیں میٹنگ کی طرف کلام سنانے تو گن مین دائیں بائیں جا رہے ہوتے ہیں. عزرا کو شرم آ گئی کہ میں نے تو بادشاہ کو کہا ہمارا خدا ہمارے ساتھ جائے گا، ہمیں سپاہی نہیں چاہیے، گنز نہیں چاہیے. مجھے شرم آتی تھی یہ بات کرتے ہوئے، بلکہ میں نے یہ کہا ہمارا خدا اس لائق ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے، اور وہ کرتا ہے جو اس کے طالب ہیں. کیا آج کے مناد، آج کے ہمارے مسیحی ہیرو بائبل میں سے یہ نہیں پڑھتے؟ عزرا کو شرم آ گئی، حیا آ گیا، غیرت آ گئی، جھجک آ گئی کہ میں یہ بات بادشاہ سے نہیں کروں گا کہ ہمیں پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے آپ فوجی دو، گن مین دو. نا 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 نا، ہمارا خدا ہماری جانوں کی حفاظت کرے گا، اس سارے لشکر کی حفاظت کرے گا. کیا آج کے جو خادم لوگ ہیں وہ یہ کلام نہیں پڑھتے؟ شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے، غیرت کی بات ہے کہ ہم خدا کی پروٹیکشن پر ایمان نہیں رکھتے، ہم فرشتوں کے پہرے پر ایمان نہیں رکھتے، ہم انسانوں کو کہتے ہیں ہماری جانوں کی حفاظت کرے، اس لیے کہ ہم شہید ہونے سے ڈرتے ہیں، شہادت کا رتبہ ہی پانا نہیں چاہتے، ہم ڈرپوک ہیں، ہم بے ایمان ہیں، ہم بزدل ہیں، ہم انسانوں پر توکل کرتے ہیں. کیا بات ہے عزرا کی! مارے شرم کے میں نے بادشاہ سے اپنی حفاظت کے لیے سپاہیوں کے جتھے نہیں مانگے. آج کیا ہو رہا ہے؟ آؤ اپنے خدا کی حفاظت پر ایمان لائیں. فرشتے خدا کے ہمارے چاروں طرف ہوتے ہماری جانوں کو بچانے کے لیے. مجھے زندگی میں 6 دفعہ اس حادثے میں سے گزرنا پڑا ہے جہاں زندگی اور موت کا مسئلہ تھا. منسٹری کے اندر ایک دفعہ تو گن میری کان پٹی پر اگلوں نے رکھ دی تھی، لیکن میں نے ہمیشہ کہا مائی گاڈ از ایبل ٹو پروٹیکٹ می، اینجلز آر ایبل ٹو پریزرو می، اور آج تک میں زندہ ہوں، خدا نے سلامت رکھا ہے. پھر چوتھی جو برکت ہے یا انعام ہے یا فائدہ دعا روزے کا، اعمال 13 باب پہلی دوسری آیت. انطاکیہ کی کلیسیا، اگر آپ بائبل پڑھتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا خدا کے خادموں، کلیسیوں کی انتظامیہ، مشنری صاحبان اور جو کلیسیوں کے اندر ذمہ دار ہے، سنو پڑھو، کلیسیا کی ساری انتظامیہ، معلم بھی، نبی بھی، مبشر بھی، رسول بھی، لکھا ہے روزے رکھ رہے تھے، روزہ نہیں، روزے رکھ رہے تھے اور خدا کی عبادت کر رہے تھے. رزلٹ کیا نکلا؟ پاک روح کی نعمتوں کا آپریشن شروع ہو گیا. ایسا روحانی ماحول انہوں نے بنایا ہوا تھا. کوئی منجی میٹنگ نہیں کر رہے تھے،
ادھر ادھر کے مسئلے مسائل پر ہی وقت ضائع نہیں کر رہے تھے، وہ روزے رکھ رہے تھے لگاتار اور عبادت کر رہے تھے یہوہ کی، اور پاک روح کی نعمتوں کا آپریشن شروع ہو گیا۔ غیر زبانیں، ترجمان، نبوت۔ پالوس اور برنباس کو میرے لیے الگ کر دو مشنری کام کے لیے۔ کیا آج جس کلیسیا میں آپ جاتے ہیں، یا اگر آپ خدا کے خادم ہیں، کلیسیا کے اندر پاک روح کی 9 نعمتوں کا آپریشن جاری ہے؟ اتوار کو کیا ہوتا ہے؟ سوچیں سمجھیں، یہ بائبل میں لکھا ہے۔ دعا روزے میں رہنے والی انتظامیہ اور پاسٹر اور معلم اور نبی اور پاسٹر، وہ روح کی نعمتوں کا نظارہ کرتے تھے، آپریشن دیکھتے تھے اپنے درمیان۔ آج بھی ضرورت ہے کہ خدا کے پاک روح کا آپریشن جاری ہو۔ اگر روح کی نعمتیں آپ کی کلیسیا میں کام نہیں کر رہی، فنکشن نہیں کر رہی، تو کوئی ثبوت نہیں کہ آپ کی کلیسیا میں خدا ہے کہ نہیں ہے۔ سوچئے اور آئیے خدا کی طرف۔ پھر 5ویں بات جو فائدے کی میں پڑھنا چاہتا ہوں، اجر اور بدلہ، وہ متی 17:21 ہے۔ ایک دفعہ مسیح کے شاگردوں کے پاس ایک نوجوان کو لے گئے جس میں بدرو تھی، اور یہ کوئی 9-10 تھے، ان سے بدرو نہ نکلی۔ مسیح کے شاگردوں سے بڑے شرمندہ ہوئے، بڑے کچے ہوئے، بڑے پھیکے پڑے لوگوں میں۔ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کے بعد مسیح اس پہاڑ سے اترے آ رہے تھے 2-3 شاگردوں کے ساتھ، جو دعا میں تھے، جو روزے میں تھے۔ پہاڑ کے اوپر کوئی میکڈونلڈ نہیں تھا، KFC نہیں تھا، نہ، دعا روزے میں تھے، جلال میں تھے، خدا کی حضوری میں۔ جو ہی نیچے اترے تو لوگوں نے کہا، سر یہ بڑی مشکل پڑی ہوئی ہے، کیس آ گیا بدرو کا، اور تیرے شاگردوں سے کچھ نہیں بنا، تو ہم منت کرتے ہیں ہمارا کچھ کرو۔ اور بچے کے باپ نے رو رو کے کہا، کچھ میرا خیال کرو، ترس کرو۔ مسیح نے، کدھر ہے لڑکا، کدھر ہے نوجوان؟ یہ ہے جی۔ مسیح کو دیکھتے ہی روح کی حضوری، پاک روح کا کرنٹ اتنا تھا، تڑپ کے لڑکا زمین پہ گرا، بدروہیں بھاگ گئیں، اور مسیح نے کہا، بیٹی اٹھ۔ اس کے باپ کو کہا، یہ آپ کا بیٹا تندرست ہے، لے جاؤ اس کو۔ واٹ اے پاور دوستو! یہ ہے دعا روزے کی باتیں۔ شاگردوں نے علیحدگی میں بڑی شرمندگی سے اپنے استاد سے پوچھا، خداوند ہم 8-9 لگے ہوئے تھے، دے دعا، ہم سے تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ نکلی؟ اس نے کہا، اس طرح نہیں نکلتی، یہ بدروہیں پراٹھوں سے نہیں نکلتی، برگروں سے نہیں نکلتی، ان کھانے سے نہیں نکلتی۔ دعا اور روزے کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے ان کو نکالنے۔ اگر چاہتے ہو شیطان کی طاقتیں تمہارے آگے بھاگیں، bow down before the throne of his grace and fasting and praying۔ میرے بھائیو، ہم کہاں ہیں؟ کس قسم کے مسیحی ہیں؟ کس اصل نسل کے ہم ایماندار ہیں؟ غور کریں۔ دعا روزے کے ساتھ خدا کی قدرت مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ہماری اپنے مسل سے، اپنی طاقت سے کچھ نہیں ہوگا، نہ ڈگریوں سے، نہ پڑھنے پڑھانے سے، نہ بڑی کرسیوں سے، نہ بڑے ناموں سے کچھ نہیں ہوگا۔ بدروہیں نہیں نکلتی، صرف دعوتیں اڑائی جاتی ہیں، بدروہیں نہیں نکلتی۔ ڈگریوں سے بدروہیں نہیں نکلتی، جتنا مرضی پڑھ کے دیکھ لو۔ خدا کے پاک روح کی طاقت دعا روزے سے ملتی ہے، اور اس سے شیطان بھاگتا ہے۔ پھر آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں، بڑی ضروری، وہ ہے 6 نمبر پر، وہ ہے روحانی رہنمائی ملتی ہے ان کو آسمانوں کی طرف سے جو دعا روزے میں رہتے ہیں، دانیل کی طرح۔ دانیل 10 باب کبھی پڑھ کے دیکھیں۔ دعا روزے میں تھا 21 دن، جبرائیل اس کے پاس آیا، سارے مکاشفات کھول دیے، راز کھول دیے، فیوچر کو بالکل مستقبل کو روشن کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسی رہنمائی، ایسی ڈائریکشن ملی میرے بھائیوں بہنوں، بڑی باتیں کرنے کی۔
लेकिन मेरे दिल का बोझ ये है, दुख ये है, मैं और आप घुटनों पर आए, सिजदे में आए, शिकस्त हो, रोजों के साथ, दुआओं के साथ खुदा को ढूंढें। कोई बड़ी अच्छी इंतजामिया हो या बड़ा अच्छा हाउस मिल जाए आपको, इससे कुछ नहीं होगा। ना जोर से, ना तवानाई से, ना बहुत बड़ी इंतजामिया से, ना बहुत बड़े हाउस से, ना ना ना। रब्बुल फाज के रूह से पहाड़ मैदान होंगे। ये उस वक्त होगा जब मैं और आप दुआ रोजे के साथ इबादत करेंगे। इन दिनों सारी दुनिया में मसीही रोजे रख रहे हैं, सलीब को याद कर रहे हैं, मसीह को क्रूस पर देख रहे हैं। आओ हम भी हलीम हों इन दिनों और खुदा को ढूंढें और आसमानी कुव्वत पाएं। फायदे जब होंगे जब दुआ रोजा होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।